पटना के करीब का एक छोटा सा कस्बा न्योरा से जाने वाली गाड़ी कब मुरादाबाद पहुंच गई पता भी नहीं चला, लेकिन इन दोनों शहरों से एक अजीम शख्सियत की वाबस्तगी रही, जिनका नाम है सैयद हामिद। हमारा ए करम फरमा बस इतना ही तारुफ है, हमारा ए करम फरमा बस इतना ही तारुफ है, वो रास्ता हम नहीं चलते जो रास्ता आम होता है। कलम से कदम को एतबार मिलता है, तन्हा कलम की जुनबिश से काम नहीं चलता। कलम जब तक कदम का हम नवा न बन जाए बात नहीं बनती। हकीकत ये है कि सैयद हामिद अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक अदारा है। उनकी तरबियत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी ख़ास रोल रहा। तो आइए ख़ुद सैयद हामिद से ही उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सैयद हामिद साहब, हम आपका आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तालीम की रोशनी चारों तरफ फैलाने का ख़याल पहली बार आपके जहन में कब आया? ये दिल में ये ख्याल आया कि हमें बहुत कुछ दिया है माशरे ने, और हमें बहुत कुछ दिया है हमारे बुज़ुर्गों ने इब्तिदाए आफरीनिश से लेके अब तक, तो उनका कर्ज़ हम पर है। और मैं ये समझता रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ अपनी बिसात के मुताबिक कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो मकरूस पैदा होता है, उस पर कर्ज़ा होता है। उसकी इंसान की इब्तिदा का तसव्वुर कीजिए कि वो बरहना खौफ का मारा हुआ सहमा हुआ जंगलों में अपने आप को छुपाया करता था। हर बच्चे को इस कर्ज़े को चुकाना चाहिए। ये एहसान है उन सारे अकाबरीन का, उन सारे बुज़ुर्गों का जो हमसे पहले गुज़रे हैं और जिन्होंने इंसानियत की बका, इंसानियत के इर्तिक़ा और तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, बड़े बड़े इजादात किए हैं। तो हम बरह रास्त अब तो उनसे ये नहीं कह सकते वो हमारी दस्तरस से बाहर है कि हम आपके एहसान को इस तरह से चुकाएंगे, लेकिन हम उनका एहसान हम आम इंसानियत की भलाई करके कर सकते हैं। बचपन की यादों से आगे बढ़ते हैं। कुछ जवानी, कुछ तालीम, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। तालीम से मेरी दिलचस्पी एक मुद्दत दराज से है। मगर ये कहना कि किस लम्हे में ये ख़्याल मेरे दिल में आया ये तो मुश्किल होगा, लेकिन गुज़श्ता सदी की 7वीं दहाई के वस्त में इस सिलसिले में मैंने कुछ अमली कार्रवाई शुरू की थी। जी, आपकी पैदाइश कब हुई? कुछ आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, बचपन का कोई ऐसा यादगार वाक़या। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1920 में पैदा हुआ था तो शायद आप यकीन न करें। बचपन की बहुत सी यादें हैं और उनमें से बहुत सी यादें खेलों से वाबस्ता हैं। मुझे शुरू से ही खेलों से शगफ़ था, और ख़ुसूसन हॉकी से, और बाज़ औक़ात तकरीबन इसी मौसम में हॉकी स्टिक लेकर नंगे पैर मैदान में मैं उतर जाया करता था। हॉकी ग्राउंड से जब मैं वापस आता था तो कोशिश करता था या ख़ुद को धोखा भी देता था कि अब पढ़ेंगे, लेकिन एक 15-20 मिनट से ज़्यादा नौबत नहीं आती थी पढ़ने की, नींद आ जाती थी। बचपन की यादों से आगे बढ़ते हैं। कुछ जवानी, कुछ तालीम, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। कुछ ये महसूस ज़रूर हुआ कि पढ़ने वाले साथियों से ज़्यादा इंसान साथ खेलने वाले साथियों को याद करता है। जी। तो ये दौर अलीगढ़ का बड़ा ज़र्री दौर था। 5 साल इस तरह से वहाँ गुज़रे, 4 साल तो BA और MA करने में। तो ओल्ड बॉयज़ ने, मैं जिक्र कर रहा था कि 2 काम किए। एक काम तो यही कि तालीम की इशाअत, अच्छे स्कूल खोलना, और
یہ کوشش کہ لوگ تعلیم سے لو لگائیں۔ دوسرا مسئلہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا، وہ یہ تھا کہ سول سروسز میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہے، لہٰذا سول سروسز کے لیے تیار کیا جائے۔ اس وقت علی گڑھ آیا کرتے تھے اور علی محمد خسرو وائس چانسلر تھے اس زمانے میں، تو ان سے آ کے اس بات کی ان کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ ایک اچھا اسکول انگلش میڈیم جس کا معیار بہت اچھا ہو ایسا اسکول قائم کیجیے۔ چنانچہ یہ انہی کے انیشیٹیو پر علی گڑھ میں علی گڑھ پبلک اسکول قائم ہوا تھا، وہ بھی اس ذہن سے قائم ہوا تھا کہ یہ بہت اچھا پبلک اسکول ہوگا۔ تو تعلیمی رجحان سید حامد صاحب کے اندر شروع سے ہے، اور میں 100% سے متفق ہوں کہ مسلمان اس وقت تک کہ ان کی پسماندگی دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ تعلیمی ترقی نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ صحت کے بغیر نہ تعلیم حاصل ہو سکتی ہے، نہ کوئی کام وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی فن میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کارواں نکالا، تعلیمی کارواں نکالا۔ 4 ہیں ہمارے جو پروگرام ہے کارواں کا، اور اس کو لے کے باری باری دیوانہ وار ہم ملک میں گھومتے رہے ہیں۔ ایک تو خواندگی اور تعلیم، لٹریسی اینڈ ایجوکیشن، دوسرے صحت اور حفظان صحت، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، تیسرے سوشل ریفارم، اصلاح معاشرہ، اور چوتھے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، کمیونل ہارمنی۔ یہ لے کے ہم گھومتے رہے برابر۔ سید حامد صاحب کے بارے میں کچھ اطلاعات یعنی انفارمیشنز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری وزیر داخلہ نئی دہلی، ایڈیشنل سیکرٹری کمیونیکیشن نئی دہلی، بانی و چیئرمین اسٹاف سلیکشن کمیٹی، وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کریسنٹ پبلک اسکول قائم کیا۔ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی طرف سے طالب علموں کو مقابلے کے امتحان کے لیے آزاد کرنے کا اہتمام۔ 1982 میں تہذیب الاخلاق کو نئے سرے سے جاری کیا۔ آپ علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ کچھ اس وقت کی یادیں ہم سے شیئر کیجیے۔ 1942 میں چھوڑا تھا اور واپس میں گیا بحیثیت وائس چانسلر کے 1980 میں، تو گویا 38 سال کا وقفہ گزر چکا تھا ان دونوں تاریخوں کے درمیان، اور بڑی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ میرے زمانے میں علی گڑھ میں 4000 طالب علم تھے، اور جب وائس چانسلر کی حیثیت سے میں گیا تو وہاں 18000 طالب علم تھے، اور کچھ عرصے سے علی گڑھ میں نظم و ضبط کی کمی تھی، یعنی ڈسپلن پر وہاں اثر پڑا تھا۔ حامد صاحب نے وہاں پہ جو ڈسپلن قائم کیا، جو اسٹینڈرڈ ریز کیا، سر سید سوسائٹی کا احیاء کیا، اور سر سید سائنٹیفک سوسائٹی، اور اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق اخبار کو جاری کیا، نئے نئے بہت سے ڈپارٹمنٹس کھولے، اور سب سے بڑھ کے ڈسپلن قائم کرنا کیا، جو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جامعہ ہمدرد کے یہ چانسلر ہیں، اور جامعہ ہمدرد کے بننے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، شروع سے اس کی داغ بیل ڈالنے سے لے کر کے ڈیم یونیورسٹی بننے تک انہوں نے اس میں کام کیا، اس کی رگ رگ سے، اس کے ایک ایک حصے سے واقف تھے۔ جامعہ ہمدرد کے چانسلر حامد صاحب پہلی بار 1999 میں حکیم صاحب کے انتقال کے بعد بنے، اس کے بعد دوبارہ پھر چانسلر بنے، ان کو کوئی 5 سال وہ ٹرم پورا کیا، اور دوسرا ٹرم چل رہا ہے ان کا بحیثیت چانسلر کے۔ ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ چونکہ شروع سے ہی یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں، یونیورسٹی کے بننے میں حکیم صاحب کی پوری مدد کی، اس کو پورا ڈرافٹ کرنے میں، اس کو ڈیم یونیورسٹی بنوانے میں ان کے اثرات کا، ان کے کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی بنی۔
تو اس طریقے سے یونیورسٹی کی ایک ایک اینٹ ان کی دیکھی ہوئی ان کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے وائس چانسلروں کو نئے نئے ان کو گائیڈنس پرووائڈ کیا، نئے ڈپارٹمنٹ کھولنے میں، نئے کورسز کھولنے میں، جامعہ ہمدرد کو ایک اونچے مقام تک لے جانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ بچپن سے ہی ادب سے گہری وابستگی رہی۔ سید حامد نے شاعری بھی کی اور ناول بھی لکھے۔ آئیے خود سید حامد سے ان کی اس ادبی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری عمر 15 سال کی تھی تو میں نے کچھ قافیہ پیمائی شروع کر دی تھی۔ بہت عرصے کے بعد جب کچھ ہوش آیا تو یہ سوچا کہ جب یہ پرزے جو لکھ کے ڈالتے رہتے ہو یہ تو سب بکھر جائیں گے، تو ایک مجموعہ غزلوں کا لمحات کے نام سے شائع کیا، اور بعد میں ایک مجموعہ نظموں کا شیرازے کے نام سے شائع کیا۔ آپ نے ایک ناول بھی لکھا ہے، اس ناول کے بارے میں بتائیے، اس کا موضوع کیا تھا؟ ناول کا عنوان تھا مہر و ماہ۔ یہ انگلستان میں 19ویں صدی میں دو ایسے شاعر گزرے ہیں جن میں باہمی محبت تھی، اور انہوں نے شادی سے پہلے خطوط کا، زرعی خطوط کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جی۔ تو انہی خطوط کا ترجمہ کر کے میں نے ایک ناول کی شکل دی ان خطوط کو۔ اچھا، اب تک آپ کے کتنے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ اول تو مجھے احتجاج کرنا ہے کہ بحیثیت شاعر کے میری کوئی حیثیت ہے نہیں، اور جیسا کہ ذکر آیا تھا میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ غزلوں کا مجموعہ لمحات کے نام سے شائع ہوا، اور نظموں کا مجموعہ شیرازہ کے نام سے شائع ہوا۔ گویا کل 2 مجموعے ہیں جو چھپے ہیں۔ سید حامد نے زندگی سے جو بھی چاہا وہ انہیں اپنے انعام اور محنت کے طور پر ملتا چلا گیا۔ شعر و شاعری کا تو بچپن سے ہی شوق تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم سید حامد صاحب کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کریں، کیوں نہ ان کی شاعری کا لطف لیا جائے۔ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے، ہم پہ کی بند تو کر دیں گے خرابات خراب، لے کے یہ عزم درے پیر مغاں سے اٹھے، پردے بادو ساغر میں یہ کیا ہے حامد، کیا کرو گے جو حجابات بیاں سے اٹھے۔ کچھ آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق بہار سے بھی رہا ہے۔ ہم لوگ مراد آباد کو تو پچھم کہتے ہیں اور بہار کو ہم لوگ پورب کہتے ہیں، اور میرا تعلق اب کئی پیڑھیوں سے مراد آباد سے ہے۔ میرے پردادا مرحوم نیورا سے منتقل ہو کر مراد آباد تشریف لائے اور یہیں کے ہو رہے، اور میرے والد مرحوم کا نام تھا سید مہدی حسن، میری والدہ مرحومہ کا نام تھا ستارہ شاہجہاں بیگم، اور ہماری بیشتر تربیت و پرورش مراد آباد ہی میں ہوئی۔ شاید مجھ کو اس کا خیال رہا ہو کہ پورب سے بالکل قطع تعلق مناسب نہیں ہے، لہٰذا شادی کے سلسلے میں گورکھپور گیا، اور جو مشہور ادیب ہیں مہدی افادی مرحوم، ان کی پوتی ثریا بیگم سے میرا عقد ہوا، لہٰذا مشرق سے یا پورب سے جو قطع تعلق سا ہو گیا تھا وہ باقی نہیں رہا، اور میرا تعلق اب مشرق سے بھی ہے اور مغرب سے بھی ہے۔ سید حامد کے مختلف شیڈز ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کے تمام گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آئیے سید حامد کے کچھ قریبی لوگوں سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کے حامد صاحب کے ابی کے بارے میں اتنا سب سنا تھا، سب لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے اور ان کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے تھے کہ میں خود گھبرا گئی تھی کہ میں ان کے سامنے آؤں گی تو کس طرح سے پیش آؤں گی، کس طرح سے ان سے بات کروں گی. لیکن یہ ان کی خوبی سمجھیے کہ میں بالکل ہی جیسے پہلی دفعہ سے جب سے میں بات کرنا شروع کیا تو وہ نہ کہ مجھے ان کی لیول تک آنا پڑا لیکن وہ میری لیول تک آ کر اور مجھ سے بالکل اتنا اپناپن ملا ان سے دیٹ مجھے لگا بالکل کہ دیٹ ہی از اے فرینڈ. اور اس طرح سے ہر کسی بھی بات میں مجھے پرابلم ہوتی تھی، کسی بھی بات میں مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو بے جھجک میں پوچھ سکتی تھی ان سے. اور اسی طرح سے وہ ہمیشہ میرے لیے بالکل اپنے والد کی طرح ہی تب سے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی خوبیوں سے نوازا ہے کہ جو ایک انسان میں نے اتنی خوبیاں نہیں دیکھی. لگتا ہے جیسے بالکل ہی فرصت سے انہیں بنایا گیا ہو. اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت اور ہر چیز میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ تعلیم میں ذہنی طور پہ بہت ذہین ہیں تو آپ اور چیزوں میں ذرا کچھ کمتر ہوتے ہیں. مگر حامد صاحب ذرا مختلف سے ہیں ایک بات میں، کیونکہ یہ ایک کلر ہولڈر بھی ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاکی میں، ٹینس بھی بہترین کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی لینگویجز کے میں مہارت رکھتے ہیں. تو یہی سب چیزیں مجھے اکثر بہت حیران کرتی تھیں کہ یہ ایک ہی انسان میں اتنی چیزیں کیسے ہیں. میں وہ اقبال کا شعر ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اور ان کی شخصیت پرتو ہے اقبال کے اسی شعر ایک دوسرے شعر کا، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. تو سید حامد صاحب کا مزاج یہ رہا کہ نرم گفتگو. اکثر وہ یہ بھی کہتے رہے، اور ان کا مشن ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین میں تو پختہ ہوں اور دوسروں کے مقابلے میں تعلیم کا جو میدان ہے اس میں ہم زیادہ محنت کریں. سید حامد کی زندگی کے ابھی بھی ایسے بہت سے گوشے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے. آج کل سید حامد جامعہ ہمدرد میں چانسلر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آئیے ان سے ان کی اس ذمہ داریوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ہمدرد یونیورسٹی کے بارے میں بھی اور ہمدرد کے دوسرے اداروں کے بارے میں بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا. اب ہم سب لوگ حکیم عبدالحمید صاحب مرحوم کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف ہیں. وہ بڑے صاحب بصیرت انسان تھے، مزاج میں بڑی سادگی تھی، ریاضت بہت کرتے تھے اور انہوں نے مستقبل کے متعلق سوچا اور مستقبل کو بنانے کی تدبیریں بھی کیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. کچھ کالجز قائم کر رکھے تھے حکیم صاحب نے. ایک فارمیسی کالج تھا، ایک طبیہ کالج تھا، پھر انسٹیٹیوٹ تھے، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اور انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل ریسرچ، پھر ایک نرسنگ اسکول بھی تھا. تو اب ویسے تو یہ منتشر اسکول تھے، ان کو ایک لڑی میں پرونا اور پھر ان کو یونیورسٹی کا مرتبہ دلانا یہ بظاہر خاصا دشوار کام تھا. تو حکیم صاحب نے میرے یہ سپرد کیا اور مختلف وزارتوں میں اس پروجیکٹ کو لے کر میں گیا. بالآخر اس میں کامیابی ہوئی اور اس کو ڈیم ٹو بی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، متصورہ یونیورسٹی. اور یہ 1989 میں اس کو یہ حیثیت دی گئی یونیورسٹی کی اور اب اس کو 19 سال ہونے کو آئے ہیں. اس کا شمار ویسے تو چھوٹی یونیورسٹی ہے لیکن اس کا شمار ہندوستان کی اچھی یونیورسٹیوں میں ہے.
तालीमात के नाम से कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई अहम इदारे काम कर रहे हैं। हमदर्द स्टडी सर्कल कायम इसलिए किया गया था कि मुसलमानों का तनासब सिविल सर्विसेज में बहुत कम हो गया था। हमेशा से 2.5% से लेकर 3.5% रहा है, और चूँकि मुसलमानों के पास इतने वसाइल नहीं हैं तो इसलिए उन्होंने सोचा, हकीम अब्दुल हमीद साहब का ये ख्याल था, और हामिद साहब उसी वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिटायर होकर यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये हमदर्द स्टडी सर्कल इसलिए कायम किया ताकि गरीब और जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लड़के, पर्टिकुलरली मुसलमान लड़के इसमें यहाँ के ठहरे। लेकिन अब तक 202 लड़के यहाँ से सिविल सर्विस में कामयाब हो चुके हैं। तो ये हामिद साहब का और हकीम साहब का ये विजन था जो उन्होंने इस फैसिलिटी को यहाँ कायम किया। मेरा पहला वाक़या था किसी IAS ऑफिसर के साथ रहकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने का। तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ की इनसे हमें पूरी मदद मिली, और जो प्रोग्राम हमने जामिया हमदर्द के लिए सोचा, तय किया और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, उसमें सैयद हामिद साहब हमेशा सपोर्ट करने में आगे रहे। यहाँ तक कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल मईद साहब भी हमेशा यूनिवर्सिटी के मामले में यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को ही तरजीह देते रहे कि जो यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर हो वो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करे और अपने हिसाब से अपने फैसले ले और उसको आगे बढ़ाए। इस तरह से हम लोग बहुत लकी रहे कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए नए प्रोग्राम शुरू करने का मौका मिला, और उसमें प्रेसिडेंट HNF और सैयद हामिद साहब दोनों लोगों का काफ़ी अच्छा, उनकी अच्छी गाइडेंस रही और उनका अच्छा असर रहा, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए। हमदर्द पब्लिक स्कूल जो यहाँ के पब्लिक स्कूलों में इम्तियाज़ रखता है, हमदर्द स्टडी सर्कल ने अब तक 200 से ज़ायद उम्मीदवारों को कामयाब किया है। UPSC के इम्तिहान से जो आला सर्विसेज के लिए लोग लिए जाते हैं, उसके अलावा एक कोचिंग हमदर्द कोचिंग सेंटर भी है जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लिए के दाखिले के लिए तलबा को तैयार करता है। तो ये 3 सेंटर्स यहाँ हैं। एक स्कूल जो हमारे ज़ेर निगरानी है हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी के, वो राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल है जो फसील बंद शहर में है। बहुत अच्छा स्कूल है, और ऐसी जगह है कि अगर वहाँ न होता तो न मालूम कितनी लड़कियाँ तालीम से बिल्कुल महरूम रह जाती। तो हमदर्द की एक शाख का ताल्लुक़ सेहत से है, दवाओं से है, और दूसरी शाख का ताल्लुक़ तालीम से है। सर, आखिर में ये आखिरी सवाल, कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहेंगे आजकल की नई नस्लियत को? अपनी बिसात के मुताबिक तो मैं ये पैगाम देता रहा हूँ एक अरसे से, अपने मज़मूनों के ज़रिए और अपनी तकारीर की शक्ल में, और कारवां निकाल कर और जो इदारे हैं उनकी तंजीम करके ये पैगाम दरअसल तालीम, सेहत, दयानत और रियाजत का पैगाम है। हमारे नौजवानों को ये यकीन वासिक होना चाहिए कि मेहनत और दयानत ऐसी 2 चीज़ें हैं जो कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल सर। और अगर वो हिम्मत के साथ और मुदावमत के साथ इस पर आमिल रहे तो न सिर्फ उनका मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि उससे पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन होने में मदद मिलेगी। ये थे हमारे अदीब, दानिश्वर और समाजी रहनुमा सैयद हामिद। ऐसे लोगों की हमें आज भी ज़रूरत है, और ऐसे लोग हमारे लिए मशाले राह हैं। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर है मंजिल। तालीम और सेहत दोनों को साथ लेकर चलना है।